بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارسی زبان کورس کے دوسرے سبق کے اندر ہم حاضر ہیں، اور آج کے سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی۔ سب سے پہلی قسم ہے ماضی مطلق۔ ماضی مطلق کسے کہا جاتا ہے؟ ماضی مطلق اس ماضی کو کہا جاتا ہے جس میں مطلقاً گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، جس میں مطلقاً گزشتہ زمانہ میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، قریب اور بعید کی وہاں پر کوئی قید نہ ہو۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں۔ مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں، جیسے پروردن سے پرورد۔ پروردن سے آپ دیکھ لیں، پروردن تو آخر سے نون گرانا ہے اور دال کے اوپر جو زبر ہے اس کو گرانا ہے، تو یہ بن جائے گا پرورد۔ اب اس کی گردان یہ بنتی ہے پرورد، پروردند، پروردی، پروردید، پروردم، پروردیم۔ معنی اس کا یہ ہوگا کہ اس نے پالا، انہوں نے پالا، تو نے پالا، تم نے پالا، میں نے پالا، ہم نے پالا۔ تو یہ واحد غائب کا صیغہ ہے پرورد، جمع غائب کا پروردند، اور واحد حاضر کا صیغہ پروردی، جمع حاضر کا صیغہ پروردید، واحد متکلم کا صیغہ پروردم، جمع متکلم کا صیغہ پروردیم۔ تو کچھ ساتھ ہی میں نے مصدر لکھے ہیں۔ پہلا مصدر ہے گفتن، اس کا معنی ہوتا ہے کہنا۔ شنیدن کا معنی ہوتا ہے سننا۔ نوشتن کا معنی ہوتا ہے لکھنا۔ خواندن کا معنی ہوتا ہے پڑھنا۔ خوردن کا معنی ہوتا ہے کھانا۔ نوشیدن کا معنی ہوتا ہے پینا۔ آپ ان تمام مصادر کی گردان کریں، اور جو میں نے آپ کو علامات بتائی ہوئی ہیں کہ تا دال، نون دال، یا دال، یا میم، یا میم، تو تا دال ند یا ید میم یم، اس طرح ان کی جو ہے گردان بھی علامات کی پڑھ لی جاتی ہے۔ تو آپ اتنے جتنے مصادر ہیں ان کے اندر علامات کو جو ہے وہ ایڈ کرتے چلے جائیں تو ان کی مکمل جو ہے وہ گردانیں ماضی مطلق کی بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیم۔ اس نے کہا، انہوں نے کہا، تو نے کہا، تم نے کہا، میں نے کہا، ہم نے کہا۔ اسی طرح نوشت، نوشتند، نوشتی، نوشتید، نوشتم، نوشتیم۔ اس نے لکھا، انہوں نے لکھا، تو نے لکھا، تم نے لکھا، میں نے لکھا، ہم نے لکھا۔ اسی طرح خواند ہے، خواند، خواندند، خواندی، خواندید، خواندم اور خواندیم۔ اور اس کے بعد شنید، شنیدن، شنیدی، شنیدید، شنیدم، شنیدیم۔ اسی طرح خرد، خردند، خردی، خردید، خردم اور خردیم۔ اسی طرح نشید، نشیدن، نشیدی، نشیدید، نشیدم، نشیدیم۔ یعنی آپ ان تمام کی گردانیں جب آپ ماضی مطلق کے اندر پڑھتے ہیں تو اس صورت میں ان کا ماضی مطلق جیسا ہی معنی کیا جائے گا، جیسے میں نے آپ کو سامنے سادہ سا معنی کیا پرورد کا کہ اس نے پالا، انہوں نے پالا۔ تو اسی طرح ہر ایک کا جو ہے وہ مثلا نشید ہے تو اس کا معنی ہوگا اس نے پیا، انہوں نے پیا، تو نے پیا، تم نے پیا، میں نے پیا، ہم نے پیا۔ تو اردو میں ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ مصدر کے آخر سے نون الف نہ گرا کر دیکھتے ہیں کہ اگر آخر میں الف یا واو ہے تو لفظ یا لگا دیں، جیسے کھانا سے کھایا اور دھونا سے دھویا، اور اگر ان کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو صرف الف بڑھا دیں، جیسے پالنا سے پالا۔ تو یہ دوسرا سبق مکمل ہوا۔ اگلے سبق کے اندر ہم حاضر ہوں گے۔ دعا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔